میں صبح سویرے ساحل سمندر پر ٹہلنے جاتا ہوں، میں بھی تو کہوں کہ یہ خوش شکل خواتین مجھے آتا دیکھ کر کبھی پلو کھینچ کر اور کبھی منہ پھیر کر دوسری طرف کیوں دیکھنے لگتی ہیں؟ اب بات سمجھ میں آئی۔ روڑی جنکشن سے تو آپ واقف ہوں گے۔ روڑی جنکشن کی خوبی اور خرابی یہ ہے کہ کراچی سے آپ کہیں بھی جائیں روڑی جنکشن راستے میں ضرور پڑے گا۔ ہر رہ جو کہیں بھی جاتی ہے روڑی سے گزر کر جاتی ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ تو یہاں تک پیشین گوئی کرتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو احالیان کراچی میدان حشر میں وایا روڑی جائیں گے۔ خیر، یہ فقرہ معترضہ تو یوں ہی بیچ میں آ گیا۔ میں کہہ ہی رہا تھا کہ جون ایلیا انگلینڈ کی سیاحت کے بعد لوٹے تو برٹش ریلوے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے محترمہ زہرا نگاہ نے ان سے کہا کہ جون بھائی، انگلینڈ میں سفر تو ہم نے بھی کیا ہے، ہمیں تو ان کی ریلوے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرمایا بہن، آپ نے نوٹس نہیں کیا، آپ انگلینڈ میں کہیں بھی جائیں سسرا روڑی نہیں پڑے گا۔ ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ ایک دفعہ جون بھائی کراچی ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ ابھی 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ وہاں سے وہ 10 منٹ بعد برآمد ہوئے تو دوست نے پوچھا کہ آپ تو 1 منٹ کے لیے گئے تھے۔ فرمایا جانی کام تو 1 منٹ والا ہی تھا، مگر اردو قدمچے دیکھ کر احتراماً بیٹھ گیا۔ تو انہی جون ایلیا صاحب کا قصہ ہے۔ ایک صبح اذانوں کے وقت مشاعرہ پڑھ کے اپنے 2 شاگرد نما مداحوں کے کاندھے پہ اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد نے عالم تاب تشنا، جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتے تھے، نام لے کر کہا استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بالکل داد نہیں ملتی، پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو ہفتوں نیند حرام ہو جائے۔ جون ایلیا بولے کہ جائیں، وہ ہر ایک کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں سوائے اپنی بیگم کے۔ جون ایلیا بولے کہ جانی تمہیں معلوم نہیں اس کے پاس 18 لاکھ روپے ہیں، وہ کاہے کو ڈپریس ہونے لگا۔ اس پر دوسرا شاگرد بولا کہ استاد آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو بہت مالدار ہے، 18 لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہے۔ فرمایا ہوگی، میں تو بس یہیں تک سوچ سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ ہم سے کہا کہ آپ میری شادی کرا دیجئے۔ تو ان کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں ہیں اور جتنی بھی قابل یقین اور ناقابل اشاعت خبریں سننے میں آتی ہیں، ان کے محرک، مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں۔
ہم نے ان سے دلہن کی کوالیفیکیشن پوچھی کہ کیسی چاہیے آپ، مگر ہم نے ہونے والی دلہن کی عمر جان بوجھ کر نہیں پوچھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی 18 پہ ختم ہو جائے گی۔ منیر نیازی صاحب کا بیان ہے کہ جون ایلیا نے ایک دن انہیں چائے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ وہ وہاں پہنچے تو جون ایلیا انہیں دیکھتے ہی درخت پر چڑھ گئے۔ جون ایلیا کے ایک ہمدم و ہمراز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2:30 بجے ان کے پھاٹک پر گھنٹی بجی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے پہنچے تو جون ایلیا کھڑے تھے۔ فرمایا جانی میں اس وقت پیے ہوئے نہیں ہوں، میں اس وقت رینجر بن کر بڑے بھائی کو فون کرنا چاہتا ہوں جن سے ان کا جھگڑا تھا کہ یا تو جائیداد کے تقاسمے میں جون کے ساتھ زیادتی بند کرو ورنہ وغیرہ وغیرہ۔ ان دنوں کراچی میں قتل و غارت کا زور تھا اور شہر میں رینجرز گشت کر رہے تھے۔ لوگ رینجرز سے بہت خوف زدہ تھے۔ دوست انہیں اپنے فون تک لے گیا، ان کے ہاتھ میں بے حد راشا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈائل کے سوراخ یکے بعد دیگرے غلط طرف گھمائے۔ انہیں نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ کہنے لگے جانی تمہارے فون کے سوراخ غلط جگہ بنے ہیں۔ ہم نے سب ٹرائی کر کے دیکھ لیے، ذرا تم فون ملا دو۔ دوست نے فون ملایا۔ جب بڑے بھائی صاحب یہ جم کے ایڈیٹر تھے سید تقی صاحب، جب بڑے بھائی صاحب فون پر آ گئے تو جون نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور پکڑ کے مہکتے ہوئے ہونٹ اس پہ رکھ کر کہا بھیا میں رینجر بول رہا ہوں۔ بھائی صاحب قبلہ نے جواب میں جو کچھ کہا اسے یہاں دہرانا ضروری نہیں۔ فون پھینک کر جون ایلیا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے جاتے اور کہتے جاتے تھے صاحب اس تہذیب نے ہمیں تباہ کر دیا، اس تہذیب نے کہیں کا نہ رکھا، ہمیں خفگی اور خصومت میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ امروہے کی تہذیب نے مجھے تباہ کر دیا۔ امروہہ تہذیب کا مرکز تھا۔ کچھ دن بعد ایک منہ چڑھے مصاحب نے ان سے کہا کہ ایک صاحب گزشتہ سال امروہہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہاں کوئی مرکز وغیرہ کے آثار نظر نہیں آئے۔ فرمایا جانی مرکز تو ہم خود تھے، سو ہم کراچی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب اب امروہہ تہذیب کا مرکز نہیں رہا۔ فرمایا گویا ہر موقع پر بولتے تھے اور ہر مرتبہ ایک مختلف معنی میں بولتے تھے۔ گویا ایک دن ذاتی زندگی کے مسائل و شدائد بیان کرتے کرتے مجھ سے کہنے لگے یوسفی صاحب میرے پاس اب 35 کرتے اور ایک پاجامہ رہ گیا۔ میں نے عرض کیا اسے بھی کسی کو بخش دیجئے تاکہ ایک طرف سے تو یکسوئی ہو۔